بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کائنات کے سب سے بڑے انسان سے سوال اور اس کے بعد والے انسان کا سوال، بس یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام سرکار ولایت پیغمبر سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے جعلت فدا یا رسول اللہ والدین، میں آپ پر قربان ہو رہا ہوں، یہ بتائیے کہ دین کیا ہے؟ یہ وہ پوچھ رہا ہے جس کے لیے علیہ السلام کے لیے پیغمبر یہ دعویٰ پہلے سے بیان کر چکے ہیں، یہ بات پہلے سے بیان کر چکے ہیں کہ یا علی انت تسمع ما اسمع وانت ترى ما ارى، یا علی کو تو سب کچھ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے۔ جس نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے سنا بھی ہو اور نازل ہونے والے کو جو نازل کر رہا ہے، جو جنہ پیدا کیا ہے اسے دیکھا بھی ہو، وہ پوچھ رہے یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ نہ پیغمبر سے بڑا کوئی ہے خدا کے بعد، اور نہ خدا اور رسول کے بعد علی سے بڑا کوئی ہے۔ تو اب جو سوال ہے وہ بھی بہت بڑا ہے، جو جواب ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ وہ قرآن جو 23 برس میں پیغمبر پر نازل ہوا، یہ کمال ہے کرانے کا، پہلے تو 23 برس میں سنتے تو کبھی دو جملوں میں کبھی رکتے میں، وضاحت کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں، بلکہ آج کی عبادت کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ اور ایک سلام کے چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ علی علیہ السلام کے سوال کے جواب میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور یہ میرا سوال کا جواب آپ تمام حضرات محفوظ کر کے ساتھ میں لے جائیں۔ اگر یہ جواب سمجھ میں آ گیا تو زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، یہ میری ضرورت ہے، کیونکہ مشکل کشا نے پوچھا ہے اور مشکل کشا نے بتایا ہے۔ اور مشکل کشا نے بتایا ہے علی کائنات کے مشکل کشا، نبی علی کے مشکل کشا۔ پیغمبر نے فرمایا دین الدین تعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ۔ اور دو جملوں میں پورا دین ہے۔ ایک، جب اللہ کا امر آ جائے تو یہ نہ پوچھنا کہ کیوں، امر آیا سر جھکا دو، حکم آیا سر جھکا دو اور اسے قبول کر لو، بغیر کسی چوچلا کے، بغیر بات انوائی کے قبول کر لو۔ دوسری چیز والشفقۃ علی خلق اللہ، انسانوں پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، مومنوں پر نہیں، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرو۔ اور اس کا درس پیغمبر نے دیا، دو طریقے میں بتا دیتا ہوں، باقی آپ تفسیروں میں لا کے سیرت میں دیکھ لیجیے گا۔ ایک تو پیغمبر کی سیرت ہے، جب زمین پر پاؤں رکھتے تھے تو یہ دیکھ کر رکھتے تھے کہ کوئی چوٹی میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، اتنی شفقت مخلوق کے مناسب۔ ایک نمبر دو، وضو کرتے ہوئے اگر بلی آ گئی اور بلی نے دیکھا پانی اور پیغمبر سمجھ گئے کہ یہ پیاسی ہے، آپ نے وضو آدھے میں چھوڑ دیا، بلی نے پانی پیا چلی گئی، پیغمبر نے وضو کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا اللہ کے رسول وضو مکمل کر کے پھر اس کو پانی پینے کی اجازت دے دیتے، اتنی دیر میں کیا یہ مر جاتی؟ کہ مرتی تو نہیں، لیکن محمد کو شرم آتی ہے کہ اللہ کی مخلوق میرا منہ تک ہے اور میں وضو کرتا ہوں۔